بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے. 20,000 نہیں میں نے کہا, ذمہ داری سے حوالہ دو. کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا. لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے, اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے, دریاؤں کے بند توڑوا دیے, پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں, تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں, بناؤ ان کی لائنیں, قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا, لیمو کھا رہا ہے, اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے. جب پہلی صف قتل ہونے لگی, بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ, جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ, پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا. بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی, تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں. آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا, تو سارے بندے مر گئے. بابے کو قتل کرنے لگا جلاد. ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا. کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا, تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا. میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر. شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں, اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا, وہ بچ جاتا ہے, کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. اگر اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا, کیسے ایسے کیا نا, تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے, وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. وہ بڑا گھوڑ سوار تھا, نیزہ باز تھا, چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے. کیسے تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا, لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی, نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا, نہ آنکھیں سلامت تھی, نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے, فیصلے اللہ کے چلیں گے. لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں. او بھائی جب تو مالک کا غلام ہے, بندہ ہے, تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے. تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں, اور رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر تو دکھی ہوتا ہے. سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے, وہ کہے بالکل. اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے, اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے, بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے.
دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے. کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے اللہ راضی ہے. اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا. یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے. او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا. عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کریں کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا. بچے بیمار ہو جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے. جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اس حکیم کے پاس اس طبیب سخت پریشان. آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا. اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پورے طور پر مطمئن. اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں. میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے. وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی. تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی. تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا. فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف. یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے. سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے اور طبیب دیکھتا رہتا ہے. تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید. طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں. وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے. اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے. کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے. او یارو تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو. نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا
وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے۔ حد ہو گئی، جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی، آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا پہ۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام الا ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو، ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور، ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں۔ اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے، انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں، بس کافی ہے۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جدوجہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیری مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے
آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، پیدا ہی اس کو قبض کیا ہے مشقت میں رہتا ہو، اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت۔ چلے کوئی تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں، پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا، ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا، وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا۔ جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا، وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا، تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملی آسانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی، جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے مشقت بڑھ جاتی تھی۔ آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے، مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی ہے۔ آج آپ سے کہا جائے، بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا۔ اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں۔ ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی، کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے۔ بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے۔ او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور آسام کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی، یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی۔ اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا۔ مانا کیا ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے، رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے۔ ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے
اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا، تو نتیجہ بھی وہی بیان ہو رہا ہے، یعنی سارا سودا نقد و نقد۔ اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے، حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ چھوڑ، اللہ تجھے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا۔ او میرے بھائی، ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے۔ بدر ہو گیا، معرکہ بدر ہو گیا، بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے مسلمان لوٹ آئے، پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی، بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ اتیبہ مارے گئے، چوٹی کے کافر مارے گئے، تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا۔ بھئی آپ تو فتح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اور اس وقت 313 تھے، اب تو 1000 تعداد ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سعد بن ربی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی تھی، صبر سے برداشت کی، حالات ٹھیک ہو گئے، نہیں، خندق تیار ہے، معرکہ تیار ہے، اور قحط کا زمانہ اور کڑاکے کی سردی، بھوک کا یہ عالم کے لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، لیکن خندق کھودنی ہے، میدان میں رہنا ہے۔ یہ معاملہ ختم ہوا تو کیا بات دب گئی؟ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا، اب کیا یہاں معاملہ رکا؟ نہیں، پھر فتح مکہ کی باری آئی، پھر تبوک۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، کہاں تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی؟ جناب عمر کے زمانے میں وہ قادسیہ کے علاقے، روم، ایران، تو کیا قربانیاں ختم ہو گئی؟ بس طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہمت آ گئی، ہزاروں علاقے زیر نگیں آ گئے، ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، جناب عمر شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی نے 9 سال یا 13 سال کی عمر میں جہاد شروع کیا تھا، عمر میدانوں میں گزری، پھر مولا علی شہید ہوئے۔ اب کیا آسانی ہو گئی، آسودگی ہو گئی؟ نہیں، یہاں تو باریاں ہیں امتحان دینے کی۔ امام حسن کی باری آئی تو زہر دے دیا گیا، انتڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں۔ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، مشقتیں راہ دیکھ رہے، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی۔ آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نہ محبت نہیں، ہم نہ لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو
पंजाबी बंदे एक देसी गल तुहानू सुनाने में मजा आएगा। वो एक जगह में कहीं हम बैठे थे एक दफा, तो किसी शख्स ने किसी को लेनी देनी थी चीज, तो उसने बात की। तो आपको पता है वो रेट लेने वाला बहुत ज्यादा मांग लेता है और देने वाला कोशिश करता है सिफर से शुरू करूं, नीचे से रेट देता है। उसने कोई बात की, रेट थोड़ा बताया, तो सामने वाला नाराज हो गया। कहने लगा तू किस तरह का बंदा है, किंज दी गल की थी। अब ये जो रेट लगाने वाला था इसने बड़ा हसीन बात की, वो बंदा जवाब में बड़े गुस्से में आ गया। उसने तल्ख लबो लहजा, लगता था थोड़ी देर के बाद उठ पड़ेगा, गिरबान तामेगा। तो आज के कहने लगा यार वो लेना देना ते मुकद्दरा है, गल ते प्यार नाल कर। ओ मैं ना जनाब शायर मिजाज आदमी ना कई दफा पूरा फिदा हो जाता है, मेरा दिल करे इस बंदे के हाथ चूम लो, इसने कमाल बात। उसने कहा लेना देना ते ओए गल ते प्यार नाल कर यार, 2 घड़ियां दा बहन है, जरा प्यार से बात कर। क्या हो गया तुझे, मिलने आए हैं, गनीमत जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, अभी अलार्म बजेगा उठ के तू अपने घर में अपने घर। ओ बात तो प्यार से कर, ओ बोल तो मोहब्बत के साथ, सौदा देना बेचना लेना अलग बात। ओ तू बोला तो ठीक कर, तेरा लहजा तो ठीक हो, तेरी गुफ्तगू तो ठीक हो। लो सुनू ना क्या कहा मदीने वाले महबूब ने, क्या बात है मेरे करीम रसूल की। हुजूर ने बात खोल कर बयान कर दी, मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह को मानने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, फरमाइए जो मोमिन होता है ना, मोमिन होता ही उल्फत वाला है, मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन और मोहब्बत ये लाजिम व मलजूम है। मोमिन और मोहब्बत ये एक चीज के 2 नाम है। हुजूर फरमाने लगे, मिशकात में हदीस है, फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, ना किसी से प्यार करे ना कोई उससे प्यार करे। जो ना प्यार करे ना उससे प्यार किया जाए, उसमें खैर है ही कोई नहीं। मोमिन जो है ना, मोमिन वो प्यार करता भी है और मोमिन से प्यार किया भी जाता है। अपनी जिंदगी को तलखी, मोमिन की शान नहीं तलख तलख रहना, नाराज नाराज रहना, बेचैन सा रहना, हर वक्त शिकवे करने, नाराज नाराज वक्त गुजारना, हर वक्त कोई ना कोई एतराज का दरवाजा खोल के रखना, हर वक्त कोई नया शिकवा, कोई नई बात खोल के रखना। इससे निकल आओ यार। प्यार जो होता है ना वो दुनिया को संवार देता है। मोहब्बत जो होती है ना उसके अंदर बड़ा मजा होता है, उसमें बड़ा कैफ होता है। इसलिए अपने लहजों से तलखियों को निकाले। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखुसूस हम जो सूफिया की जमात है ना, इसमें बाद लोगों का ख्याल है कि मैं ना फलां दरूद पाक पढ़ूंगा तो नबी पाक के करीब चला जाऊंगा। कोई शक नहीं, दरूद पढ़ने से हुजूर का कुर्ब मिलता है। बाद लोगों का ख्याल होता है कि नात शरीफ की बरकत से महबूब के करीब जाऊंगा। कोई शक नहीं, नात पढ़ना और नात सुनना ये बंदे के दिल को हुजूर की मोहब्बत के अंदर बड़ा मजबूत कर देता है। कुछ लोगों का मेयार होता है कि मैं इतने इतने वज़ाइफ इस टाइम में मुकम्मल करूंगा तो मैं नबी पाक के करीब जाऊंगा। तो हुजूर ने तो खुद बता दिया मेरे करीब कौन है। दरूद पाक पढ़ने वाले को भी करीब बयान किया हुजूर ने। जिहाद करने वाला, इबादत करने वाला, रियाजत करने वाला, दीन की खिदमत करने वाला, ये सब हुजूर के करीब है। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से, ये बुखारी है, फरमाया तुम में से मेरे यहां मेरे करीब सबसे महबूब वो शख्स है जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हैं, जिसका रवैया लोगों के बारे में ठीक है, जिसकी नियते, इरादे, लहजे लोगों के हक में नरम है, वो मेरा महबूब है। हुजूर फरमाते मेरा महबूब है, मेरा वो प्यारा बंदा है, वो मेरा महबूब है उम्मती। तो हुजूर का महबूब बनने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपना अखलाक ठीक किया जाए।
ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے۔ لوگ ایسی ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ لو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں۔ مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر۔ تو اپنے انداز، بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں، مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے، کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا۔ فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دے، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بازو کا کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو، صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے۔ ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے
छिड़क के कहते हैं आया था बंदा, सुनाइया मैंने 4। तो तूने गुनाह करके अब तू बता रहा है, किसी को डांट डपट के दिल तोड़ के कहानियां सुना रहा है, चालाकियां करके और तेजियां दिखा के। ये तो बंदा मोमिन की शान नहीं है। मेरे करीम ने तो फरमाया नेकी तुझे सुकून दे, और जब तू गुनाह करके गमगीन हो तो इसका मतलब है तुम मोमिन हो। तो फौरन अर्ज की या रसूलल्लाह फिर बता दे गुनाह क्या होता है। तो हुजूर फरमाने लगे जो चीज तेरे दिल में खटके वही तो गुनाह है। वो जो चुभ रही है ना, मोमिन के दिल में गलती चुभती है, खटकती है, उसे परेशान करती है ये गलती। अगर वो चुभती है तो फिर इसका मतलब है वो गुनाह है। आजकल ना लोगों ने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया। किसी ने कहा था जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आप जो चाहे नाम रखें, जो आपकी तबीयत आए आप वो काम करें, आप अपनी मर्जी से नेकी और बदी का मेयार कायम कर लें, ये ठीक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आईना एक बंदा मोमिन के लिए बनाया है, उस आईने को हमेशा बरकरार रखा जाए। अपने अंदर वो अलामात तलाश की जाए जो ईमान के बाद मोमिन के अंदर तब्दीलियां आती है, कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर और इखलाकी तौर पर। बंदा मोमिन की कुछ अलामतें होती, उसकी कुछ शानें होती है, उन शानों पर गौर करें, अपने आप को देखें, अपने ऊपर गौर करें, अपने दिल का मियार चेक करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा एक दो साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा हैं, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात है, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहां रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? कहा हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत ना, पहुंच जाओ। कहा हुजूर मेहरबानी करे, तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो। आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतजार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर, जो तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे।
ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا, سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا, کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا, مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں, اور کتنا تجربہ کرے گا, بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے, مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے, ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے, ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں, 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا ہے, رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا, لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت, سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو, نسبت ہے بڑی چیز. جانے تو وہ دو میں اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا, نسبت, خالی دامن ہی مل گیا, تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں, ان کو مضبوط کریں, ان پر محنت کریں, ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت, یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے, عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو, اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے, اس کو بغیر وضو چھونا جائز. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھ روم میں لگ گئی, وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا, اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے, نصیب ہو, اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف, ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو ہم نے اتنا کہا یا جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے, ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے. روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے, روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے, روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے, مفتی صاحب, میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے, مفتی تھے, عالم آدمی تھے, سرکار تاج الشریعہ. ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دے ہم نے قبول کیا. اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں, وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے, اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا, ایک تو ہوتا, اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے, وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا, تو مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں, تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا, میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں, کہاں مرید ہو گیا تو. ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے, خواب میں, اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے, اس کونے میں آپ تھے, اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے, اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے, اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لے اور فون کر لیا کریں, بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی.
میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک